بزرگ علماء کرام، معزز برادران عزیز القدر، سامعین کرام، اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا، اما بعد، اور قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی کتاب المجید و فرقان حمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور إلى الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ آج کا یہ جلسہ معلمین سیمینار کے عنوان سے منعقد کیا گیا ہے۔ بہت زیادہ وقت آپ کا نہیں لینا ہے، علم کے فضائل 1-2 منٹ میں، اور اس کے بعد سے کچھ اپنے حوصے کے تجربات اور مکاتب کے تجربات آپ کے سامنے پیش کرنے کے بعد زبان کو کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن حکیم کی جنایت القراءت کا شرح میں نے حاصل کیا، اس میں ارشاد ہوتا ہے اللہ ان افراد کا ولی ہے جو صاحبان ایمان ہے اور وہ انہیں ظلمتوں سے نکال کر تاریکیوں کی طرف لے کر آتا ہے، اور جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ان کے ولی شیاطین ہیں اور وہ انہیں نور سے نکال کر ظلمتوں کی طرف لے کر آتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں نور اور ظلمت کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ میں نے بہت زیادہ مطالعہ کیا تو میری نظر قاصر نے اس بات کا جواب یوں دیا کہ نور سے مراد علم ہے اور ظلمت سے مراد جہالت ہے۔ جیسا کہ حدیث مبارکہ ہے، العلم نور یقذفہ اللہ فی قلب من یشاء، علم ایک ایسا نور ہے اللہ جس کے دل میں چاہتا ہے ودیت کر دیا کرتا ہے، ہر ایک کو نہیں دیا کرتا۔ یہ ایک اسپیشل نور ہے جو اسپیشل لوگوں کو ہی عطا کیا جاتا ہے، ہر ایک کو نہیں دیا جاتا۔ عزیزان محترم، بے شمار فضائل ہیں علم کے، اتنے فضائل ہیں کہ پیغمبر فرماتے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم کا حاصل کرنا تمام مسلمان و عورت پہ فرض ہے۔ اطلبوا العلم من المہد الی اللحد، علم کو حاصل کرو گہوارے سے لے کے قبر کی منزلوں تک۔ اور پھر جس شخص کے دل میں اللہ اس نور علم کو اتار دیا کرتا ہے اسے عالم کہا جاتا ہے۔ اب پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں عالم یستغفر لہ کل شیء حتی الحوت فی البحر، عالم وہ ہوتا ہے جس کے لیے ہر شے استغفار کرتی ہے، یہاں تک کہ سمندر کے اندر مچھلیاں بھی استغفار کرتی ہیں۔ مداد العلماء افضل من دماء الشہداء، علماء کے قلم کی سیاہی شہداء کے خون سے افضل ہے۔ نوم العالم افضل من عبادت الجاہل، عالم کا سونا جاہل کی عبادت سے افضل ہے۔ اور پھر جامع الاخبار میں نے ایک حدیث دیکھی جو کہ اس میں بے شمار حضرات بھی ہیں، ایک حدیث دیکھی جس میں ارشاد ہوتا ہے کہ جس نے کسی پیش نماز کے پیچھے نماز پڑھی، گویا اس نے پیش نماز کا لفظ استعمال نہیں، عالم کا لفظ استعمال ہے جامع الاخبار میں، جس نے کسی عالم کے پیچھے نماز پڑھی گویا اس نے میرے پیچھے نماز پڑھی ہے۔ حوالہ دیا جامع الاخبار میں جا کے دیکھ لیجیے گا، جس نے کسی عالم کے پیچھے نماز پڑھی ہے اس نے میرے پیچھے نماز پڑھی ہے۔ جس نے کسی عالم کو عزت دی اس نے مجھے عزت دی، جس نے کسی عالم کو ذلیل کیا اس نے مجھے ذلیل کیا۔ مگر آج جس عالم کے لیے پیغمبر کہتے ہیں کہ جس نے عالم کے پیچھے نماز پڑھی اس نے میرے پیچھے نماز پڑھی، آج اسی بیچارے کو نوکر سمجھا جاتا ہے۔ نماز سب پڑھتے ہیں مگر نماز کے بعد غیبتیں اسی پیش نماز کی جاتی ہیں، برائیاں اسی پیش نماز کی جاتی ہیں، دغا بازیاں اسی پیش نماز کے لیے کی جاتی ہیں، اسے نوکر سمجھا جاتا ہے۔ جس عالم کی فضیلت سے کتابیں بھری پڑی ہیں، نہج الفصاحہ جس میں علماء کے فضائل بے شمار ہیں، آپ اسے کتاب کو نوٹ کر لیں، کبھی علماء کے فضائل کے بارے میں مجلس پڑھی، نہج الفصاحہ نام کتاب ہے۔ اور پھر اس میں سب سے زیادہ فضیلت اس کو ہو جو قرآن کی تعلیم دے۔ خیرکم من تعلم القرآن
قرآن کے ٹیوشن کا 50 روپیہ، انگلش کے ٹیوشن کا 3000، یہ ہے مسلمان۔ اب مسلمان مارے نہیں جائیں گے تو اور کیا کیے جائیں گے؟ آج صرف کرتا پائجامہ پہن لینے کا نام مسلمان نہیں ہے، اسلام کو اپنے کردار میں، اپنی رگ و پے میں اتارنے کا نام اسلام ہے۔ صرف ٹوپی لگا لینے سے، صرف کرتا پائجامہ پہن لینے سے کوئی مسلمان نہیں بن جاتا ہے۔ پورے اسلام کو اپنے رگ و پے میں، اپنے کردار میں ڈھالے، تب جا کر انسان مسلمان بنتا ہے۔ اب دیکھیں کتنی فضیلت ہے علم قرآن کی۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام عالم علم لدنی ہیں، آپ سبھی علماء کرام ہیں، لیکن ان کے گھرانے کے جو غیر معصوم افراد ہیں، ہدیے کی جناب علی حضرت، جناب سکینہ، ان سب حضرات نے بھی کئی تعلیم حاصل نہیں کی، مگر جناب علی حضرت نے میدان کربلا میں اپنے آپ کو جھولے سے گرا کر لبیک یا حسین کہہ کے بتایا کہ چاہے بچہ گہوارے میں ہو، اگر امام وقت آواز دے گا تو لبیک کہنا واجب ہے۔ یہ اپنا شرعی فرض بتایا جناب علی نے۔ جناب سکینہ نے دربار شام میں اپنے چہروں پہ ہاتھوں کو رکھ کر بتایا، 4 سال کی جناب سکینہ، نامحرموں سے چہروں کو چھپانا واجب ہے۔ یہ حال، مگر اس کے باوجود امام حسین علیہ السلام اپنے بیٹے جناب علی اکبر علیہ السلام کو ایک معلم کے پاس لے جاتے ہیں، اور جانے کے بعد کہتے ہیں معلم اس بچے کا بسم اللہ کرا دو، اسے سورہ الحمد پڑھا دو۔ معلم نے کہا سرکار آپ کے بیٹے کو میں بسم اللہ کراؤں، میں سورہ الحمد پڑھاؤں؟ نہیں ہو سکتا۔ امام نے کہا میرا حکم ہے۔ فضیلت سمجھیے کیا ہے معلم قرآن کی، کیا ہے عالم قرآن کی۔ اس بیچارے نے سورہ الحمد پڑھائی، 1 روپیہ دے دینا چاہیے تھا، جب پورے قرآن کا 50 روپیہ تو ایک سورہ الحمد کا 1 روپیہ۔ مگر امام حسین علیہ السلام نے اسے بلایا اپنے در دولت کے اوپر، وہ باہر کھڑا، امام اندر گئے، اشرفیوں کی 2 تھیلی لے کے آئے، کہا اپنا دامن پھیلا، اس نے دامن پھیلایا تو امام نے اشرفیوں کی 2 تھیلی دروازے کے پیچھے سے اس کے دامن میں رکھی، اور اس کے بعد کہا منہ کھول۔ منہ جب کھولا تو موتیوں سے بھر دیا۔ اس نے کہا آقا 1 سورہ الحمد کا اتنا؟ امام نے کہا معاف کرنا، میرے پاس اس وقت دنیا سے مارے دنیا سے اتنا ہی ہے، ورنہ تو نے وہ احسان کیا ہے جس کا بدلہ قیامت تک ادا ہی نہیں ہو سکتا۔ کیا سمجھتے ہیں آج لوگ عالم کو لکیر کا فقیر سمجھتے ہیں؟ بیٹے کو قرآن پڑھا دیا، دینیات پڑھا دیا، اخلاق سکھا دیا، لیکن اس کی قدر کیا ہے سماج کے اندر؟ آج سماج کے اندر اس کی قدر کیا ہے؟ اگر ایک عالم دین، ایک مدرس بچے کو ڈانٹ دیتا ہے، اسی گجرات کی بات کر رہا ہوں، باہر کی بات نہیں کر رہا ہوں، ڈانٹ دیتا ہے، میرے علم میں جو باتیں ہیں میں وہ بتا رہا ہوں آپ کے سامنے، فوراً بچے کا پیرنٹس آتا ہے، اسی گجرات کے اندر اسی مدرس کا گریبان پکڑا گیا، میرے بچے کو ڈانٹا کیسے؟ 1-2 مدرس کو تھپڑ بھی مارا گیا، میرے بچے کو مارا کیسے؟ جبکہ آیت اللہ العلماء سید علی حسین سستانی دامت اللہ علی کا میں فتویٰ جو ویب سائٹ پہ موجود ہے، آپ سبھی ذرا دیکھ لیجیے گا، خدا اللہ سستانی بھی فرماتے ہیں بچے کو مارا جا سکتا ہے مگر نشان نہ پڑے، دیکھ لیجیے گا۔ مگر تیسرے اسٹیج پر تو ڈاکٹر بھی جو ہے سوئی نکالتا ہے، سوئی سے کام کی آپریشن کرتا ہے، پہلے میٹھی دوا، پھر کڑوی دوا، پھر اس سے بھی کام نہ چلے تو باقی نکالنا ہی پڑے گا سیاح۔ تو آیت اللہ سستانی کا تنبیہ اگر بغیر مارے ہوئے نہ ہو سکے، 1-2 ٹوٹی مگر نشان نہ پڑے، نشان پڑے گا تو پھر دیت بھی دینا واجب ہو جائے گا، دیت بھی دینا واجب ہو جائے گا۔ لہذا عزیزان محترم، اب یہاں تو خالی اپنے ہی صنف کے لوگ ہیں، اپنی میجارٹی کے لوگ ہیں، اب کس کو ہم سنائیں؟ جواب پڑھیے محمد والے۔ تو عرض کرنا یہ ہے، 1 سورہ الحمد کا 2 اشرفیوں کی تھیلی اور موتیوں سے منہ بھر دیا گیا، اور یہاں سال کی 100 مجلسیں ایک پیش نماز پڑھتا ہے، سالوں سال
हमारे घर का नाश्ता 8,000 का हो जाता हो। आज के इस दौर में कम से कम मुदर्रिस की तनख्वाह 20,000 होना चाहिए, कम से कम। मैं अपनी तजवीज़ पेश करता हूँ, कोई ज़रूरी नहीं कि तजवीज़ मान ली जाए, बात बहुत बढ़ गई है। अब चंद बातें हैं कुछ ट्रस्ट और जमात के लिए और दूसरी बात कुछ उलमा के लिए। जरा मिलजुल कर सवाल पढ़े मोहम्मद वाले। अब समाज फरमाए कि कैसे इन चीज़ों को सुधारा जाए। तो ये जो चीज़ अगर कर रही है ट्रस्ट और जमात के लिए है कि ये जो पेश नमाज को कभी 6 महीने में कभी 2 महीने में निकाल दिया जाता है, इसके लिए ट्रस्ट की जानिब से एग्रीमेंट होना चाहिए जमात के साथ। ट्रस्ट का जमात के साथ एग्रीमेंट होना चाहिए 1 साल या 2 साल के लिए कि आप हमारी इजाज़त के बगैर मुदर्रिस को नहीं निकाल सकते। 20 साल से जब मुदर्रिस को निकाला जाता है तो उसके बच्चों की तालीम खराब होती है, वो खुद बेचारा दर दर भटकता फिरता है। लिहाजा ये बहुत ज़रूरी काम है कि एक एग्रीमेंट बनाया जाए और ट्रस्ट, चाहे वो हुसैनी एजुकेशन ट्रस्ट हो या शाबान ट्रस्ट हो, उसकी तरफ से जो मुदर्रिसीन जो जमात में उलमा काम करते हैं, पहले जमात से एग्रीमेंट लिया जाए कि हम भेज रहे हैं इस आलिम को, लिहाजा इसे 1 साल 2 साल कोई निकालेगा नहीं। और दूसरा एग्रीमेंट ये हो, अगर किसी को जमात में कोई शिकायत है तो डायरेक्ट प्रमुख या सेक्रेटरी से कहे, डायरेक्ट आलिम और मुदर्रिस से बात न करें, क्योंकि सामने वाला तक तौहीन कर देता है। डायरेक्ट आलिम और मुदर्रिस से बात न करें, प्रमुख और सेक्रेटरी अपने हिसाब से समझ लेंगे। नजफी हाउस की तरफ से जितने मदारिस और तेलमिया हैं उनमें ऑटोमेटिक हर साल 10% तनख्वाह बढ़ा दी जाती है, बढ़ जाती है, बढ़ा दी है। लिहाजा ट्रस्ट की जानिब से ये इंतज़ाम किया जाए कि हर साल जो है ऑटोमेटिक वो 10% तनख्वाह मुअल्लिम की मुदर्रिस की बढ़ जाए, क्योंकि महंगाई खुद इस 1 साल में इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि हमारे लिए घर चलाना बड़ा मुश्किल हो गया, बहुत मुश्किल हो गया। मकतब में बच्चों के बैठने का माकूल और मुनासिब इंतज़ाम होना चाहिए। बहुत से ऐसे मकाते में जहाँ बच्चे ज़मीन पर बैठते हैं, अरे वो क्या मकतब है, जब उनके सामने इज्जत नहीं है, जमात के सामने इज्जत नहीं, मकतब की कहाँ बैठना चाहिए बच्चों को, और बच्चे ज़मीन पर बैठते हैं। वही कायदा लेकर जिसमें अल्लाह रसूल का नाम है, वही दीनियात लेकर जिसमें अल्लाह रसूल का नाम है। लिहाजा वहाँ कारपेट वगैरह का इंतज़ाम हो और हर मकतब में बेंच का इंतज़ाम हो, ताकि कुरान वगैरह जो है बेंच पर रख के पढ़ा जाए। बच्चों बच्चियों के लिए मखसूस यूनिफॉर्म हो, ये नहीं बस खेलते खेलते चले आए मदरसे में, चड्डी पहले चले आए मदरसे में। आजकल तो लड़कियों में जो सेलेज चला है, लेगिस चला, जो चुस्त पैदा हो, तो बिल्कुल मदरसे में नो अलाउ हो जाना चाहिए। ये बेहयाई और बेशर्मी का लिबास है। अगर बचपन से हम इसे न रोकेंगे तो आगे चलकर क्या होगा। हमारे हर शिया घर में ये लिबास पहुंच गया है, एक एक हिस्सा बॉडी का दिखाई देता है, बच्चे भी पहनते, बड़े भी पहनते। तो लिहाजा बच्चों बच्चियों के लिए मखसूस यूनिफॉर्म का इंतजाम हो। मकतब का रिजल्ट 100%, जिस मकतब का रिजल्ट 100% हो उसे इनाम से नवाजा जाए, ताकि मुअल्लिम मुदर्रिस के अंदर शौक पैदा हो सके। सन 2010 तक शायद ये था, क्योंकि एक जलसा हुआ था, महुआ में मैं आया था और मेरा भी इनाम का ऐलान हुआ था, उसमें साल भर हाजिरी का और 100% रिजल्ट का। तो 8,901 रुपया इनाम मेरा उसमें ऐलान हुआ था बाकायदा, लेकिन आज तक नहीं मिला। ये तो ये भी नहीं मालूम क्यों नहीं मिला, जरा ये होना चाहिए। जिस मकतब की हाजिरी अच्छी हो उसे भी खुश रखने के लिए कुछ करना चाहिए। जिस तरह मुदर्रिस की छुट्टी मुअय्यन है, उसी तरह मकतब के बच्चों की छुट्टी भी मुअय्यन होनी चाहिए। ये मदरसा नानी नाना का घर थोड़ी है, जब खेलने चलेगा, जब चले मदरसे में आ गए 2 दिन वहाँ और 7 दिन वहाँ, खेल तमाशा थोड़ी मदरसा है। जब तक छुट्टी पे कंट्रोल नहीं होगा किसी मदरसे का रिजल्ट 100% नहीं
نہیں آ سکتا. میں 4 حوزے میں پڑھا چکا ہوں، اس کا تجربہ، اور 12 سال سے اسی گجرات میں ہوں. اور مولانا جانتے ہیں ان سے پہلے جتنے انسپیکٹر تھے سب انسپیکٹروں کے زمانے میں میرا 100% رزلٹ 6 ماسی کی واشی کی آتا رہا. 12 سال لگاتار جہاں بھی رہا، تو اس لیے کچھ تجربات آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں. مدرسین کی جو سال میں 12 چھٹی ہے بہت کم ہے، اسے بڑھایا جائے. کیونکہ یو پی میں جب جاتے ہیں ہم تو 4-5 دن تو سفر میں لگ جاتا ہے. سال میں 12 چھٹی کہیں دیکھا جاؤ، کہیں نہیں دیکھا ہوگا. یہ چھٹی کو بڑھایا جائے. تنظیم المکاتب کی طرح ٹرسٹ کے مکاتب میں بھی پورے ماہ رمضان چھٹی ہونا چاہیے. تنظیم المکاتب کی طرف سے 15 دن محرم میں اور رمضان کے 1 مہینے چھٹی ہوتی ہے، لہٰذا رمضان میں چھٹی ہو جائے تو اچھا ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں یہ کوئی ضروری نہیں کہ ساری تجویز مان لی جائے تو اچھا ہے. آپ سوال پڑھیے تاکہ مان لی جائے. اب تھوڑی باتیں اپنے برادران گرامی کے لیے، مدرسین کے لیے جو تجربہ ہے وہ پیش کر رہا ہوں. پیش نماز حضرات اپنی عالمانہ شان اور وقار کا خود خیال رکھیں. یہ نہ سنو وہ ہمارے خیال کیوں نہیں کر رہا ہے. جو اپنی عزت کا خیال نہیں کرتا اس کی عزت کوئی دوسرا نہیں کر سکتا. یہ یاد رکھیے گا. پیش نماز حضرات اپنی ظالمانہ اپنی عالمانہ شان اور وقار کا خود خیال رکھیں. بلا ضرورت اکثریت ایسی ہے، بلا ضرورت کسی کی دکان پر نہ بیٹھے. ان لوگوں سے کم تعلقات رکھیں، کیونکہ زیادہ کہیں بیٹھنے اور ضرورت سے زیادہ تعلقات رکھنے سے اپنی امیج خراب ہوتی ہے اور وہ احترام نہیں رہ جاتا. بالکل بولو سنا. اگر کسی جماعت میں 2 گروپ ہے تو کسی بھی گروپ کی طرفداری نہ کریں، ہر ایک کے ساتھ مل کر رہیں، کیونکہ دین کا رہبر کسی گروپ کا نہیں ہوتا، وہ سب کا ہوتا ہے. مکتب میں کم سے کم 5 منٹ روزانہ درس اخلاق دیا جائے. اور اس کے لیے منیت المرید بہت اچھی کتاب ہے درس دینے کے لیے. دعائے سلامتی امام زمانہ سے مکتب کا آغاز اور اختتام کیا جائے. خود اپنی قرأت و تجوید مضبوط کرے، کیونکہ جب خود ہی اپنی قرأت و تجوید مضبوط نہ ہوگی تو بچے کو کیا سکھائیں گے. کئی پیش نماز کے پیچھے میں نے نماز پڑھی ہے، آج ان کی سورہ الحمد صحیح نہیں ہے، بلکہ یوں کہوں آج گجرات کے کئی جگہوں پہ عربی میں نہیں اردو میں نماز ہو رہی ہے. اردو میں نماز ہو رہی ہے. لہذا اپنی قرأت و تجوید کو درست کرنا چاہیے. اور زیادہ تر غلطیاں دلیل اور کنس میں ہو رہی ہے، جبکہ سورہ الحمد پڑھنے میں کم سے کم 7 جگہ شیطان کا نام آتا ہے. دلیل رب کنس 7 جگہ شیطان کا نام آتا ہے. اس لیے تاکید کی گئی ہے کہ سورہ الحمد کو الگ الگ آیت کر کے پڑھا جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد نہیں، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم. مالک کیوں بھی شیطان کا نام ہے. مالک کیوں نہیں، مالکی یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین نہیں ہے. یہاں کافِ تشبیہ نہیں ہے، یہاں کافِ مخاطبہ ہے. زیادہ تر پیش نماز ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہاں تک کہ سعودی کا امام حرم بھی یہی پڑھ رہا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین. لہذا ایاک نعبد، باقاعدہ یاد رکھیے، ایاک نعبد و ایاک نستعین. بعض لوگ اہدنا الصراط پڑھتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم. جب پہلی بار 2006 میں تراجہ گیا تو میں نے اہدنا پڑھا تو ایک جوان نکلا، کہا مولانا آج تک ہم نے سنا ہی نہیں، یہ کہاں سے آپ لے کے آ گئے، یہ کہاں سے آپ لے کے اہدنا کہاں سے لے کے آ گئے. یہ حال ہے اہدنا الصراط المستقیم. تو ایاک نعبد یہاں پہ زیادہ دھیان دینا.
وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ. یہاں رکنا حرام ہے کیونکہ لا بنا ہوا ہے. پوری آیت پڑھنا ہے. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم نہیں ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. صلوات پڑھیے. بس لہٰذا پہلے اپنی قرأت صحیح کرائیں اور اس کے بعد کمسین اور اطفال ہی سے پڑھے ہو کہ پھر قرأت صحیح نہیں ہوتی. کمسین اور اطفال ہی سے بچوں کو ہا خا عین غین اس طریقے سے ان کو سکھایا جائے تاکہ بچپن سے ان کی زبان ٹوٹے. اور چونکہ 2-3 کتابیں ہوتی ہیں، اپنا تجربہ بیان کرنا کس طرح 100% رزلٹ آتا ہے. تو اس کے لیے کیا ہے کہ جیسے اسکولوں میں ٹائم ٹیبل ہوتا ہے، ایک دن قرآن، ایک دن دینیات، ایک دن تجوید، اس طریقے سے ایک دن آپ بانٹ لیں اور ایک ہی دن جو ہے پورا وقت اسی ایک سبجیکٹ کے اوپر لگائے تو انشاءاللہ بچے کامیاب ہوں گے. میں دعا کرتا ہوں جس طرح میرا رزلٹ 100% رہا اسی طرح آپ سبھی حضرات کا رزلٹ بھی 100% رہا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اگر میں نے آپ کا تھوڑا زیادہ وقت لیا ہے تو اس کے لیے ہاتھ جوڑ کے معافی چاہتا ہوں.